پہلے تو یہ بتائیے گا سر، یہ جو ڈائلاگ ایک ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ویسے تو ہوپ فل ہے گورنمنٹ بھی، آپ کی جماعت بھی اور پی ٹی آئی بھی کہ اچھی طرف یہ بات جائے گی اور جانی بھی چاہیے. پولیٹیکل پولرائزیشن ملک کے لیے جو ہے وہ اچھا ابھی تک ثابت نہیں ہوا. لیکن ایک ایسے ٹائم میں جب ہم اکنامک سٹیبلٹی آتے دیکھ رہے ہیں ملک میں، اگر یہ مذاکرات کسی وجہ سے اگر ڈیریل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عادل، میرا بحیثیت ادنیٰ سے سیاسی کارکن کے، بحیثیت شہری کے یہ ماننا ہے کہ جو معیشت کا چیلنج ہے، جو ملک کے اندر انویسٹمنٹ کے ایشوز تھے، ان کو اوور کم کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. بیکاز کوئی انویسٹر، کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کا ٹرسٹ کرتے ہوئے 10 بار سوچتی ہے جب اس کو اس بات کا ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ یہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. تو میں جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی کہ اللہ کرے یہ بیٹر سینس پریویل کرے. یہ جو تمام سیاسی جماعتیں یکسوئی کے ساتھ سوچ رہی ہیں کہ ہاں سیاسی افراتفری کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی سوچ کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ کرے کہ مائنڈ سیٹ یہی رہے اور یہ جو سیاسی استحکام ہے اس کے جو پازیٹیو ثمرات ہیں وہ ہم پاکستان کی عوام کو دینے میں کامیاب ہوں. انٹرسٹ ریٹ کم ہو، مہنگائی کم ہو، انویسٹمنٹ بڑھے گی تو روزگار لوگوں کے لیے آئے گا، ملازمت کے مواقع ان کے لیے بڑھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کا فائدہ پاکستان کے جمہور کو ہوگا، پاکستان کی عوام کو ہوگا، اور جب پاکستان کی عوام کا فائدہ ہے تو پاکستان کی جمہوریت کا بھی پھر فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مرتضی وہاب صاحب، کل پرائم منسٹر صاحب آئے، انہوں نے ملاقاتیں کی وہاں پہ، سندھ گورنمنٹ سے بھی، پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ بھی اس میں موجود تھی. آپ کے گلے شکوے کافی ٹھیک ٹھاک تھے نون لیگ کی گورنمنٹ سے، اور بیان بازیاں بھی ہم نے دیکھ اس جانب سے نہیں، لیکن آپ سے گلے شکوے کافی سخت کیے گئے. یہاں تک کہا گیا کہ جی ہماری وجہ سے اسلام آباد میں آپ کی گورنمنٹ قائم ہے، تو جو آپ نے وعدے وغیرہ کیے ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد کریں اور فیصلہ سازی میں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا جائے. اب اس کے بعد ڈیلیگیشن اسحاق ڈار صاحب سے ملاقاتیں ہوئی، پھر احسن اقبال صاحب آئے. کل کیا ڈسکس ہوا اور پیپلز پارٹی کتنی حد تک مطمئن ہے کہ کل کا جو دورہ تھا اس کے بعد آپ کے کنسرنز جو ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے؟ دیکھیں عادل، جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے، اس کی بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اپنے نمبرز موجود نہیں ہیں حکومت فارم کرنے کے لیے. یہ ایک مائنورٹی حکومت ہے بینگ لیڈ بائی میاں شہباز شریف، اور اس میں پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے. ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کے ووٹ کی بڑی امپورٹنس ہے، اور ہماری امپورٹنس مزید اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے کوئی وزارت نہیں مانگی، ہم نے وزارت عظمیٰ نہیں مانگی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ فائنانس منسٹر ہمیں بنا دیں، فورن منسٹر ہمیں بنا دیں یا ڈپٹی پرائم منسٹر ہمیں بنا دیں. ہم نے کچھ نکات طے کیے تھے مسلم لیگ نواز کے ساتھ کہ جب حکومت فارم ہو جائے گی تو موونگ فارورڈ یہ نکات ہوں گے، یہ کنٹورز ہوں گے جس کے اوپر آپ معاملات کو آگے لے کر چلیں گے. انفارچونیٹلی جو ہمارے پوائنٹس تھے یا ہمارے نکات تھے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کو جس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا. اور جب ایک شخص کے، ایک سیاسی جماعت کے، ایک سوچ کے اگر وہ ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے تو دو راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ منافقت کریں اور سازشیں کریں، یا دوسری چیز یہ کہ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کریں. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے ایک جمہوری، قانونی، ایتھیکل پوائنٹ آف ویو اپنا کنوے کیا، وزیر اعظم کو بھی کیا، وفاقی حکومت کو بھی کیا، جس کے اوپر مختلف ڈیلیبریشنز پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی چل رہی ہیں. ابھی تک کوئی سلوشن اس کے اوپر نہیں آیا، لیکن ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ بیٹر سینس پریویل کرے گا، اور ہمارا جو نقطہ نظر ہے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا. جو کل کا وزیر اعظم پاکستان کا کراچی کا دورہ تھا، میں مرتضی بھائی کل پہ میں آتا ہوں، لیکن ساتھ میں ایک چھوٹا سا کویسچن ایڈ کر کے پھر آپ کل پہ آئیں
کہ پہلے اسحاق ڈار صاحب کی اس میں کمیٹی بنی, ڈیلیگیشن, پھر اس کے بعد احسن اقبال صاحب آئے. کیا اس میں تاخیر پہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کل پھر پرائم منسٹر صاحب بھی آ گئے اور یہ 5-6-7 مہینوں سے پیپلز پارٹی کی گلے شکوے جو ہیں وہ چل رہے, لیکن ابھی تک وہ ایڈریس نہیں ہوئے. ناؤ اوور ٹو یو, اور کل کی بھی پلیز اس میں بات شامل کر لیں. عادل یار, کسی بھی ریلیشن شپ میں گلے شکوے میں سمجھتا ہوں ایک نارمل سی چیز ہے. گلے شکوے ایکسپریس کرنے سے ریلیشن شپ ختم نہیں ہو جاتی ہے, ریلیشن شپ خراب نہیں ہو جاتی ہے, بلکہ گلے شکوے کنوے کرنے سے اور ان کو ایڈریس کرنے سے جو ریلیشن شپ ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے. تو ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نواز جو ہمارے ریزرویشنز ہیں, ہمارے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرے گی. جو احسن اقبال صاحب کا کراچی کا دورہ تھا وہ اگین ایک حکومتی دورہ تھا, ریلیشن شپ بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ. وزیر اعظم پاکستان کا جو کل کا دورہ تھا وہ جو آغا خان یونیورسٹی کے اندر ایک بڑی اچھی جامع رپورٹ شائع کی گئی ہے کلینکل معاملات کے لیے, کنڈیشنز کے لیے, اس کا وہاں پر لانچ تھا. کچھ کسٹمز کے کام جو ادارہ کر رہا ہے اس کے حوالے سے تھا. اسٹاک ایکسچینج جا کے جو اتنی اچھی پیش رفت اور پرفارمنس ہماری اسٹاک ایکسچینج کی رہی ہے, اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کراچی آئے تھے. اس کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں, یہ جو سیاسی ایشوز ہیں, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ وہ گفتگو چل رہی ہے. وہ کمیٹی ہے جس کے اندر اسحاق ڈار صاحب نون لیگ کی جانب سے اس کو لیڈ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کی جانب سے نوید قمر صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, مراد علی شاہ صاحب ہیں, جو انگیج کرتے ہیں. لیکن کل کا میں سمجھتا ہوں دورہ کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں تھا اور ابھی تک وہ ایشوز ایڈریس نہیں ہوئے ہیں. لیکن امید آج بھی قائم ہے کہ انشاءاللہ وہ ایشوز ایڈریس ہوں گے, بیکاز پیپلز پارٹی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہی. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے سیلاب کے متاثرہ خاندان ہیں صوبہ سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر, ان کے گھر بنانے کے لیے جس طرح سندھ گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, ہم فورن فنڈنگ کے پروجیکٹس بھی لے کے آ رہے ہیں, اسی طریقے سے جو وفاقی حکومت ہے اس کو بھی کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے, اس کو منصفانہ طریقے سے, ایکویٹیبل طریقے سے طے کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کو ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو کہ آئینی اعتبار سے ہر 3 ماہ کے اندر ہونا ہے, وہ نہیں ہو پایا ابھی تک, اس کو بلایا جائے. تو ہمارے جو ایشوز ہیں وہ پیورلی ملک کے وسیع تر مفاد میں ہیں, اور میں پر امید ہوں کہ وزیر اعظم بھی یہ چاہتے ہیں. 3 چیزیں گنوائیں, لیکن ایک جو بون آف کنٹینشن ہے وہ کافی, وہ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولہ ہے. پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے وہ جس طرح کی پریس کانفرنسز حسن مرتضیٰ صاحب کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, وہ تو بالکل اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ یہ اتحاد ختم ہو جائے ہمارا. یار عادل, اگر آپ حکومت کا حصہ ہیں, اگر آپ نے حکومت کا ساتھ دیا ہے اور آپ ٹریجری بینچز پر بیٹھتے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, اور اگر وہ حقوق آپ کو نہیں ملیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ریزرویشنز تو ہوں گے. تو حسن مرتضیٰ صاحب ایک نظریاتی سیاسی کارکن ہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کریں گے. سردار سلیم صاحب جو ہیں وہ گورنر کے عہدے پر تو اس وقت براجمان ہیں, لیکن بنیادی طور پر وہ ایک نظریاتی سیاسی کارکن ہیں جس نے ہر برے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کا ساتھ دیا ہے. تو نیچرلی وہ جو ہمارے کارکنان کو مایوسی ہے یا لیٹ سے ان کے جو ایشوز پنجاب حکومت کی سطح پر شاید حل نہیں ہو رہے, تو بحیثیت ان کے لیڈر کے ان کا کام ہے ان ریزرویشنز کو ایکسپریس کرنا. اور بلاول صاحب اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ایم پی ایز حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارے جو کارکنان ہیں, جو ہمارے سپورٹرز ہیں, ہمارے جو ووٹرز ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے.